اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students, as you know that we are reading a lesson from class 7th English Tulip series, and the topic is a short story 3 questions by Leo Tolstoy. Dear students, we have divided this short story into many parts, and I think you are eagerly waiting for the next part of this story. Dear students, will King get the answers of his 3 questions? Let's read the remaining part and find. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. بادشاہ جو ہے وہ بہت ہی خوش ہوا جب اس نے دیکھا جو آدمی زخمی باغ کے آ رہا تھا، جس کے پیٹ سے خون بہہ رہا تھا، جس کے پیٹ میں ایک بہت بڑا زخم تھا. جب بادشاہ نے اس کے زخموں کی پٹی کی، مرہم کی اور اس کو پانی پلایا، اس کو اچھے سے دیکھ بھال کی، تو وہ آدمی جو تھا اس کو احساس ہوا، کیونکہ وہ بادشاہ کا، راجہ کا دشمن تھا اور وہ اس کو مارنے آیا تھا. لیکن جب اس زخمی آدمی نے یہ دیکھا کہ راجہ نے اس کی اچھے سے دیکھ بھال کی، تو اس کو یہ احساس ہوا. اس نے راجہ سے معافی مانگی اور یہ وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایک وفادار غلام کی طرح اس کی خدمت کرے گا، اس کا خدمت گزار غلام رہے گا ہمیشہ، اور اپنے بیٹوں کو بھی ایسا حکم دے گا، اپنے بیٹوں کو بھی راجہ کی خدمت کرنے کا حکم دے گا. تو راجہ نے یہ دیکھ کر، راجہ بہت ہی خوش ہوا اس بات کو سن کر اور یہ جان کر کہ اتنی آسانی سے وہ اپنے دشمن سے اس کی صلح ہو گئی، اور وہ ایک اچھے دوست کی شکل میں اس نے اس آدمی کو حاصل کر لیا. ایک اچھے دوست کی اس کا ایک اچھا دوست بن گیا. یہ سوچ کر راجہ بہت خوش تھا. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. راجہ نے اس کو نہ صرف معاف کیا بلکہ یہ کہا کہ وہ اس کے لیے اپنا ایک غلام، اپنا ایک نوکر بھیجے گا اس کی دیکھ بھال کے لیے، اور اپنا ایک ذاتی ڈاکٹر بھیجے گا تاکہ وہ اس کو اچھے سے دیکھے. اینڈ ہی پرومسڈ ٹو گیو بیک، اور اس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کی جائیداد، اس نے اس کو اپنی جائیداد، اس آدمی کو اس کی جائیداد واپس کرنے کا وعدہ بھی کیا. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. یہ کہہ کر بادشاہ جو ہے وہ کٹیا سے باہر نکلے، اس زخمی آدمی کو چھوڑ کر وہ کٹیا سے باہر آئے، اور وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتے رہے. کس لیے؟ تاکہ وہ سنیاسی کے لیے وہ ادھر ادھر نظر دوڑانے لگے راجہ. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. اس لیے کیونکہ وہ جانے سے پہلے پھر سے ایک بار اپنے سوالوں کا جواب جاننا چاہتا تھا. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. سنیاسی جو تھا وہ اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر ان بیڈس میں، ان کیاریوں میں بیج بو رہا تھا جو پہلے دن کھودی گئی تھی. The king went up to the hermit and said. تو کنگ جو تھا، راجہ جو تھا، وہ اس سنیاسی آدمی کے پاس چلا گیا. For the last time I beg you to answer my questions, wise man. تو اس نے اس سنیاسی آدمی سے کہا کہ اے عقل مند انسان، میں آخری بار آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے سوالوں کا جواب دیجیے. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. تو راجہ بالکل ہی اسی طرح جس طرح وہ گھٹنوں کے بل ہو کر کیاریوں میں بیج بو رہا تھا، وہ اسی طرح سے
زمین کی طرح جھکا ہوا تھا اور راجا کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے تھا. تو اس نے واپس جواب دیا, یو ہیو آلریڈی بین آنسرڈ. آپ کے سوالوں کے جواب تو پہلے ہی دیے جا چکے ہیں. How have I been answered? میرے جواب کیسے دیے جا چکے ہیں. What do you mean? آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. Do you not see? کیا آپ نہیں جانتے ہو. کیا آپ نے نہیں دیکھا. کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہو. Replied the hermit. hermit نے سنیاسی نے جواب دیا کہ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہو. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. اگر آپ نے میری کمزوری, میرے بڑھاپے پہ آپ کو رحم نہیں آیا ہوتا, تو آپ میری کمزوری پہ رحم نہ کرتے اور میرے لیے ان کیاریوں کی کھدائی نہیں کرتے, ان بیڈز کی کھدائی نہیں کرتے, تو تم یہاں سے چل دیے ہوتے. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. تو اس آدمی نے آپ پر حملہ کر دینا تھا. جب آپ یہاں سے نکل جاتے تو وہ آپ پر حملہ کرتا اور اس وقت آپ یہ آرزو, آپ کی یہ خواہش ہوتی کہ کاش آپ میرے پاس ہی رک گئے ہوتے. So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man and to do me good was your most important business. تو اس لیے سب سے اہم وقت آپ کے لیے وہ تھا جب آپ کیاریوں کی کھدائی کر رہے تھے اور میں سب سے اہم آدمی تھا اور میری بھلائی کرنا آپ کا سب سے اہم کام تھا. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. اور اس کے بعد جب وہ آدمی ہمارے پاس دوڑ کے آیا تو the most important time was when you were caring for him. اور سب سے اہم وقت وہ تھا جب آپ اس آدمی کی دیکھ بھال کر رہے تھے, جب آپ اس آدمی کے زخموں کی پٹی کر رہے تھے. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. کیونکہ اگر آپ اس کے زخموں کی پٹی نہ کرتے تو اس نے تمہارے ساتھ صلح کیے بنا ہی مر جانا تھا. اور اس لیے so he was the most important man and what you did for him was your most important business. اس لیے وہ سب سے اہم انسان تھا آپ کے لیے اور جو آپ نے اس کے ساتھ کیا, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, اس کی دیکھ بھال کی, اس کے زخموں کی پٹی کی, تو وہ آپ کا سب سے اہم کام تھا. اور وہ سب سے اہم وقت تھا جب آپ نے اس آدمی کی خدمت کی, جب آپ اس آدمی کی خدمت کر رہے تھے وہ سب سے اہم وقت تھا آپ کا. اور وہ آدمی جو تھا وہ سب سے اہم انسان تھا آپ کے لیے اور جو آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, اس کی خدمت کی, وہ آپ کا سب سے اہم کام تھا. Remember then there is only one time that is important and the time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. اس لیے یاد رکھو صرف ایک ہی وقت ہوتا ہے جو اہم ہوتا ہے اور وہ حال کا وقت ہوتا ہے اور یہ سب سے اہم وقت ہوتا ہے کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس کام کرنے کی طاقت ہوتی ہے.